بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم ایک رات میرے بزنس پارٹنر کے ساتھ گزار لو تو میں تمہاری ماں اور بھائی کی جان بچا سکتا ہوں۔ وہ بہت مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ اپنے بزنس پارٹنر سے کہیں ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، پھر اگلے روز مجھے طلاق دے دیں، اور پھر رات کو اس کا نکاح اسکندر سے ہو گیا۔ لیکن اسکندر کو دیکھ کر اس کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ اسکندر اس کا کلاس فیلو تھا جس کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اسکندر نے بدلہ لینے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ اسکندر نے ایک رات میں ہی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ صبح طلاق دے کر نکالا تو وہ اپنا پرس وہیں بھول گئی۔ اسکندر نے پرس کھولا تو اس میں پڑی ایک تصویر کو دیکھ کر اس کا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ وہ تو اس کی چھوٹی کومل ہسپتال کے کوریڈور میں پریشان بیٹھی ٹھنڈ سے ٹھٹر رہی تھی، مگر اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی زندگی کے دو اہم ترین رشتے، اس کی ماں اور بھائی، اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تمام کوششوں کے باوجود ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور بے چینی سے اپنی ماں اور بھائی کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر فوری طور پر آپریشن نہ کیا گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور دماغ کا فوری آپریشن کرنا ضروری ہے تاکہ زخم بگڑنے سے پہلے انہیں کور کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی کومل جیسے سکتے میں آ گئی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب آپریشن شروع کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، دونوں کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے درکار ہیں، یعنی کل 20 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ جب تک آپ یہ رقم جمع نہیں کرواتی ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی کومل پر سکتہ طاری ہو گیا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بے یقینی کے عالم میں وہ بڑبڑائی، اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں بیرون ملک سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بلوانا پڑیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے پیسوں کا انتظام کریں تاکہ ہم ان کا علاج شروع کر سکیں۔ کومل ڈاکٹر کی بات سن کر ساکت ہو گئی، دماغ سن ہونے لگا تھا۔ 20 لاکھ! اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ اس کی جیب میں تو اس وقت چند ہزار روپے بھی نہ تھے اور کوئی ایسا سہارا بھی نہیں تھا جس سے مدد مانگ سکتی۔ اسپتال کے سفید دیواروں کے بیچ وہ اکیلی کھڑی تھی، جیسے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ اللہ، میری ماں اور بھائی کو بچا لو۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی فریاد کے ساتھ اس نے اپنا فون نکالا اور بے ترتیب انگلیوں سے چند نمبرز ملانے لگی۔ ایک کے بعد ایک کال کی، مگر ہر طرف سے یا تو انکار ملا یا خاموشی۔ تھک ہار کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے آفس میں کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ کال سنتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھی۔ گھبراتے قدموں کے ساتھ وہ باس کے آفس کی طرف بڑھی اور دروازہ نوک کیا۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ احتشام افندی نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ تیزی سے داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ سر، میری امی اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا، پلیز مجھے چھٹی دے دیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر احتشام نے نرمی سے اسے کرسی پر بٹھایا اور ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے ریلیکس کرو کومل، اگر تم اتنا گھبرا جاؤ گی تو اسپتال جا کر انہیں سنبھالو گی کیسے؟ یہ لو پانی پیو اور خود کو سنبھالو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور چند گھونٹ بھرے۔ احتشام نے نرمی سے کہا،
परेशान मत हो, हौसला रखो और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। कोमल ने तशक्कुर भरी नज़रों से अपने बॉस को देखा और जल्दी से बाहर निकलने लगी, मगर एहतशाम ने एक बार फिर इसे रोक लिया। रुको, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल छोड़ आएगा। कोमल ने नम आंखों से एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और तेजी से बाहर निकली। कुछ देर बाद वो अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और अपनी माँ और भाई की हालत देखी, इसके कदम डगमगा गए। इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांसें बेतरतीब हो गईं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो खबर डॉक्टर ने इसे दी वो इसका सब कुछ खत्म कर देने के लिए काफ़ी थी। कोमल के पैरों तले जमीन निकल गई थी। डॉक्टर की बातें इसके कानों में गूंज रही थी, मगर वो कुछ भी समझने से कासर थी। दोनों के ऑपरेशन के लिए 10-10 लाख रुपए दरकार है, यानी कुल 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये जुमला इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। इसकी माँ और भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और इनकी जिंदगी का दारोमदार इन 20 लाख रुपयों पर था, जो इसके पास नहीं थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसने बेबसी से अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ तीमारदार बेचैन खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में मायूसी, मगर कोमल की आंखों में कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन था। अस्पताल की सर्द दीवारों के दरमियान वो तनहा खड़ी थी, बिल्कुल बेयारो मददगार। इसने जेब से मोबाइल निकाला और एक एक करके सबको कॉल करने लगी, मगर हर तरफ से या तो माजरत सुनने को मिलती या खामोशी। वो दीवारों के साथ टिक गई, आंखों में आंसू, दिल में इस्तराब और दिमाग में हजारों सवालात। मुझे इन पैसों का बंदोबस्त करना होगा किसी भी तरह। अचानक इसके दिमाग में अपने बॉस की बात गूंजी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल करना। ये जुमला याद आते ही इसने फैसला कर लिया कि वो एहतशाम अफंदी से रकम उधार ले लेगी और अपनी तनख्वाह में कटवाती रहेगी। इस ख्याल ने इसे कुछ लम्हों के लिए सुकून दिया और वो फौरन अपने बॉस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाने लगी, मगर जैसे ही इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, इसका इरादा बदल गया। रात का 1 बज रहा था। इसने गहरी सांस ली और फ़ोन वापस रख दिया। अब कॉल करना मुनासिब नहीं होगा, सुबह ऑफिस जाकर बात कर लूँगी। मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दिन इसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश लेकर आएगा। कोमल सुबह सवेरे अस्पताल से सीधा ऑफिस पहुंची। इसकी आंखें रात भर के जागने से सूजी हुई थी, मगर वो किसी भी हाल में एहतशाम अफंदी से मिलकर पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। ऑफिस में कदम रखते ही वो सीधा एहतशाम अफंदी के कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से संजीदा सी आवाज सुनाई दी, आ जाओ। कोमल ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। एहतशाम अफंदी कुर्सी पर बैठा था और इसके साथ कोई और भी बैठा, लेकिन कोमल ने परेशानी में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इस शख्स की नज़र कोमल पर पड़ी तो वो इसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोमल इसे देख ना सके। एहतशाम अफंदी सर उठाकर कोमल की तरफ मतवज्जा हुआ तो इसके चेहरे पर फिक्र के आसार देकर माथे पर त्यूरी डाल ली। हाँ बोलो, खैरियत? कोमल ने हिम्मत जमा की और बोली, सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एहतशाम ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और संजीदगी से इसे देखने लगा। कैसी मदद? सर, जैसे कि आपको बताया था कि मेरी माँ और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर्स ने इनके ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं, इसलिए मैंने आपसे कर्ज लेना चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह में से काटते रहे, जितना वक्त लगे मैं अदा कर दूंगी। बस प्लीज मेरी मदद करें। कोमल की आवाज में लरजश थी
آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے بسی کے آثار۔ احتشام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ احتشام افندی کچھ کہتا، اس بیٹھے ہوئے شخص نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ احتشام نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کومل کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ نہ صرف احتشام کا بزنس پارٹنر تھا بلکہ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ احتشام نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے بات کرنے سے کیوں روکا؟ وہ شخص مسکرا دیا اور بولا، تم اسے کہو کہ میں ایک شرط کے بدلے اسے پیسے دوں گا۔ لیکن اس نے اپنی شرط بتائی، جسے سن کر احتشام حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص پھر سے مسکرایا اور بولا، ہاں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی تو موقع ملا ہے سارے حساب بے باک کرنے کا۔ احتشام اس کی بات سن کر چونک گیا۔ کون سا حساب؟ وہ شخص پر اصرار انداز میں مسکرایا اور کہا، بس تم ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا۔ بس تم اس کے سامنے میری یہ شرط رکھ دو، اور ہاں، مجھے بتانا کہ اس نے کیا جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ شام کو احتشام نے انٹرکام پر کومل کو اپنے کیبن میں بلایا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے قدرے پریشان ہو کر اپنے باس کو دیکھا۔ احتشام کھڑے ہوتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تمہاری ماں اور بھائی کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کومل نے بے چینی سے احتشام کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، سر، کیسی شرط؟ آپ بتائیں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ احتشام نے گہری سانس لی اور پھر اسے وہ شرط بتائی جو اس کے بزنس پارٹنر نے اسے کہنے کے لیے بولا تھا۔ تمہیں میرے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی کومل کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ یوں لرزنے لگی جیسے سوکھا پتا تیز ہوا میں کانپ رہا ہو۔ اس نے بے یقینی سے احتشام افندی کی طرف دیکھا، جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے واقعی یہ بات کہہ دی ہے۔ وہ غصے سے بولی، سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ احتشام نے اس کی طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، میری تو یہی شرط ہے، اگر تمہیں اپنی ماں اور بھائی کی زندگی عزیز ہے تو میری شرط مان لو، ورنہ تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ کومل کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں اپنی ماں اور بیمار بھائی کا خیال آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آخرکار وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے سر، مجھے مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر ہمت مجتمع کر کے بولی، آپ اپنے پارٹنر سے کہیں کہ وہ مجھ سے ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور اگلے دن مجھے طلاق دے دے۔ اس سے مجھے یہ سکون رہے گا کہ میں نے کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا یا کوئی گناہ نہیں کیا۔ احتشام افندی نے کومل کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں، اب جاؤ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھو۔ کومل شکست خوردہ قدموں سے اپنے کیبن تک پہنچی اور جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، یوں لگا جیسے اس کے جسم میں مزید طاقت نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی باہوں میں سر چھپا کر سسک پڑی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں اسے اپنی عزت اور ماں باپ کی زندگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ احتشام افندی نے اپنے پارٹنر کو فون کیا۔ دوسری طرف سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں بولو۔ کومل مان گئی۔ احتشام نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔
وہ چاہتی ہے کہ تم نکاح کرو اور پھر بے شک اگلے دن طلاق دے دو۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اس کے بعد پارٹنر نے ہلکا سا کہکا لگایا، دلچسپ، نکاح کر کے طلاق دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اسے کہو کہ نکاح آج ہی ہوگا۔ احتشام نے اپنے پارٹنر کی بات سنتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یار ایک بار پھر سوچ لو، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے ہو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، تم اسے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ احتشام کی بات سن کر اس کے پارٹنر نے بے نیازی سے کہا، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہی کرو، مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ احتشام لب بھینچ کر رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ احتشام گہری سانس لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر کی روشنیوں میں بھی اسے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پارٹنر ضدی اور شفاق انسان ہے اور اب کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر احتشام اس کی مدد نہیں بھی کرے گا تو وہ زبردستی کومل اٹھوا لے گا، اور احتشام جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بزنس پارٹنر کی بات نہ مانی تو اس کے کاروبار میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ خاموش رہا اور سیدھا کومل کے پاس جا کر بولا، تیار ہو جاؤ، نکاح آج ہی ہوگا، اور ہاں، نکاح ہوتے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ کومل نے نم آنکھوں کے ساتھ احتشام کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر احتشام نے ایک پل کے لیے نظریں چرائیں، لیکن کچھ بولا نہیں۔ ایک گھنٹے بعد وہ اسے لے کر اپنے پارٹنر کے فارم ہاؤس میں پہنچ گیا، جہاں پہلے ہی نکاح خواں اور گواہان موجود تھے۔ نکاح کی رسم اور رخصتی فارم ہاؤس پہنچتے ہی کومل کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں اسے ایک شاندار سرخ رنگ کا لہنگا دیا گیا اور ساتھ ہی ایک بیوٹیشین بھی بھیجی گئی، جس نے اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کومل کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی لڑکی ہو، کوئی ایسی جو اس وقت کی قیدی بن چکی ہو، جس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا۔ باہر ہال میں احتشام اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پارٹنر نے بے چینی سے کہا، مولوی صاحب، نکاح جلدی شروع کریں، مجھے دیر نہیں کرنی۔ نکاح خواں نے پہلے اس شخص کا نکاح پڑھایا، پھر وہ کمرے میں جا کر کومل سے ایجاب قبول کروانے لگا۔ لرزتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ کومل نے سر جھکا کر 3 بار قبول ہے کہا، اور یوں وہ کسی اور کی ملکیت بن گئی۔ وہ شخص بے حد خوش تھا۔ نکاح کے بعد اس نے احتشام کو گلے لگایا، سب مہمانوں کو رخصت کیا اور فوراً ہسپتال میں فون کر کے کومل کی ماں اور بھائی کے علاج کا بندوبست کروا دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا جہاں کومل سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ حقیقت کا انکشاف جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، کومل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں اور وہ خود میں سمٹنے لگی۔ خوف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو جکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آکاش سکندر تھا، وہی آکاش جسے اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ آکاش نے اس کی حیرت کو دیکھ کر کہکا لگایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے میری بیوی کو سب کچھ یاد آ گیا ہے، اور شاید یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ نکاح محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ کومل کی سانسیں رکنے لگیں۔ آکاش آگے بڑھا اور شفاف لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے، جب میں نے تمہیں احتشام کے سامنے مدد مانگتے دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر گھوم گئے۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا اور میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ کومل کے دل میں دھڑکتے خوف نے شدت اختیار کر لی۔ آکاش نے آگے جھکتے ہوئے کہا،
تم سوچ رہی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہے۔ نہیں کومل، اب تم ہر رات مجھے میری مرضی کے مطابق خوش کرو گی۔ میرے گھر میں تمہیں وہ ہر اذیت ملے گی جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور یہ سب تب تک چلے گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگ لو گی۔ اتنا کہہ کر آکاش نے ایک جھٹکے سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ اس کے بالوں میں اٹکا تھا، اور جیسے ہی وہ کھینچا گیا، کومل کے سر میں ایک تیز درد اٹھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آکاش کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ تھی، جبکہ کومل کی آنکھوں میں صرف خوف، بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ آکاش نے ساری رات کومل پر اپنے بدلے کا غصہ اتارا، اسے ہر ممکن طریقے سے اذیت دی۔ کومل نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامے رہی۔ رات بھر اپنی منمانیاں کرنے کے بعد آکاش صبح اٹھا، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کومل کی طرف دیکھا اور شفاف لہجے میں بولا، چلو اٹھو، فریش ہو کر ناشتہ بناؤ، اور اس کے بعد گھر کا سارا کام بھی خود کرو گی۔ آج سے سارے ملازموں کی چھٹی، میں تمہیں یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں لایا۔ یہ کہہ کر آکاش خود بھی فریش ہونے چلا گیا، جبکہ کومل نے بڑی مشکل سے خود کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، جیسے روح تک چھلنی ہو چکی ہو۔ کچھ دیر بعد آکاش فریش ہو کر باہر آیا اور کومل جلدی سے واش روم میں چلی گئی تاکہ مزید کوئی تلخ بات نہ سننی پڑے۔ امید کی کرن کچھ دیر بعد جب کومل فریش ہو کر باہر نکلی تو آکاش آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر کومل پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، جلدی سے ناشتہ بنا دو ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر میں لیٹ ہوا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ کومل نے سہمے ہوئے لہجے میں ہمت جمع کر کے پوچھا، میری ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو گیا یا نہیں؟ آکاش نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ جس لمحے ہمارا نکاح ہوا تھا اسی وقت ان دونوں کا علاج بھی شروع کروا دیا گیا تھا، اور ہاں، ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تم اپنے کام پر دھیان دو۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے کومل کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی کل کائنات، اس کے دو سب سے قیمتی رشتے صحیح سلامت تھے۔ یہ سوچ کر اس کا دل کسی حد تک مطمئن ہوا۔ کومل نیچے جا کر جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی، لیکن اس کا ذہن مسلسل ہسپتال میں اپنی ماں کی طرف تھا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، ماں کی طبیعت کیسی ہوگی، بھائی کی حالت کیسی ہوگی، مگر وہ مجبور تھی، یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد آکاش بھی نیچے آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ کومل نے جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی، آکاش نے زہر خند لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں بیٹھنے لگی ہو؟ کومل نے ناسمجھی سے آکاش کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بولی، میں نے بھی تو ناشتہ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر آکاش نے استہزائیہ ہنسی ہنسی اور آنکھوں میں تمسخر کے رنگ نمایاں ہوئے، اور وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہ ملازمائیں کب سے اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی ہیں؟ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی ہے، اس لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ کومل کا چہرہ فک ہو گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، لیکن آکاش کی تذلیل یہی ختم نہیں ہوئی۔ وہ مزید فاقی سے بولا، ہاں، رات کو تم میرے لیے ایک تفریح کا ذریعہ ضرور ہو، لیکن دن کے وقت تم صرف ایک نوکرانی ہو، یا یوں سمجھ لو ایک رکھیل۔ یہ سنتے ہی کومل کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے آکاش کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ اپنی بے بسی اور بے قدری کا بوجھ دل میں لیے چپ چاپ پیچھے ہٹی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔
कोमल की आंखें भर आईं, लेकिन इसने लब भींच कर अपने आंसू अंदर ही जज़ब कर लिए कि आकाश के सामने इसकी आंखों की नमी भी इसके लिए एक और ताना बन सकती थी। वो चुपचाप पलटी और बावर्ची खाने में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भूख से नाडाल होने के बावजूद इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाए। आकाश अपनी बेरहमी में मगन मज़े से नाश्ता करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इसका नाश्ता खत्म हुआ तो वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठा और हाथ झाड़ते हुए कहा, जब तक मैं ऑफिस से वापस ना आ जाऊं, ये घर चमकना चाहिए। एक चीज भी अपनी जगह से हिली हुई ना मिले, वरना सजा के लिए तैयार रहना। कोमल ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि जुबान से कुछ कहने की शक्कत बाकी नहीं रही थी। आकाश ने इस पर एक आखिरी नजर डाली, जैसे इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ने के बाद तसल्ली कर रहा हो कि कहीं इसमें कोई मुज़ाहमत बाकी तो नहीं। फिर मोबाइल उठाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और इसी के साथ कोमल का जब्त भी जवाब दे गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठी थी, चली गई। आंसू बेइख्तियार इसके रुखसार पर लुढ़कने लगे। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? वो सिसकियां लेते हुए खुद से सवाल कर रही थी। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद इसने खुद को संभाला। इसकी सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि इसकी माँ और भाई का इलाज शुरू हो चुका था। सामने लैंडलाइन फोन देकर दिल में ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह अस्पताल फोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त करे, मगर आकाश की सख्ती याद आते ही इसका दिल डूब गया। अगर इसने देख लिया कि मैंने फोन किया है तो कहीं वो नाराज होकर इलाज ही ना रुकवा दे। ये सोचकर इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो खौफ में गिरी अपने कमरे में गई, जहां कल रात की तलख यादें ताज़ा थीं। बेड पर नजर पड़ी तो जैसे दिल में एक खंजर उतर गया। इसने जल्दी से नजरें चुराई और खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश की। वो इस दिन को कोस रही थी जब इसका सामना यूनिवर्सिटी में आकाश सिकंदर से हुआ था। आकाश सिकंदर, जो इसका सीनियर था, पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। इसकी हैंडसम शक्लो सूरत और रोबदार अंदाज ने यूनिवर्सिटी की बेशतर लड़कियों को इसका दीवाना बना रखा था। लड़कियां इसकी एक नज़र के लिए बेकरार रहती, खुद को इसके सामने यूं पेश करती जैसे दुनिया में वही वाहद मर्द हो। मगर आकाश सिर्फ एक दिलकश शख्स ही नहीं था, बल्कि एक प्ले बॉय भी था, जो हर लड़की को अपनी जागीर समझता था। वो जिस पर चाहता अपनी तवज्जो की बारिश कर देता और अक्सर लड़कियां इस पर मर मिटती थीं। इसी दौरान कोमल ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। इसकी मासूमियत और खूबसूरती के चर्चे जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गए, मगर इसके रख रखाव और खुददारी को देखकर कोई भी इससे बेतकल्लुफ होने की जुर्रत नहीं करता था। आकाश का गरूर और कोमल की बेइतनाई आकाश को लगा कि जिस तरह हर लड़की इसके आगे पीछे घूमती है, इसी तरह कोमल भी इसकी एक झलक पाने को बेताब होगी। इसने एक दो बार इसे मुतासर करने की कोशिश की, मगर कोमल ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। ये बात आकाश के गरूर को ठेस पहुंचाने के लिए काफी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक आम सी लड़की जो इसकी तवज्जो पाने के लायक भी नहीं, इसे नजर अंदाज कर रही थी। यही अना का मसला इसे मजबूर कर गया कि वो कोमल को झुकाने की ठान ले। एक दिन इसने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कोमल का रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? कोमल ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आकाश सिकंदर हंसा और कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती कर लो और रास्ता ले लो। कोमल ने तेज नजरों से इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मुझे इन फजूल दोस्तियां पालने का कोई शौक नहीं, खास तौर पर लड़कों से।
یہ کہہ کر وہ ایک طرف سے نکلنے لگی، مگر آکاش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہی لمحہ کومل کے صبر کی انتہا تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا لہراتا ہوا ہاتھ آکاش کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ پورے کنٹین میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں آکاش پر جم گئیں، جس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ کومل اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گئی، مگر آکاش کے لیے یہ سب کے سامنے ہونے والی بے عزتی کسی طور پر ہضم کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ اس تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کرتا رہا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کومل کو اس کی غلطی کی سزا دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ آکاش کا آخری سیمسٹر تھا۔ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہونے کے باعث وہ وقتی طور پر کومل سے بدلہ لینے کا ارادہ بھول گیا، مگر صرف وقتی طور پر۔ لیکن پیپر سے فارغ ہوتے ہی آکاش نے کومل سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ کومل یونیورسٹی چھوڑ چکی ہے۔ اس کے والدے کا حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور گھر کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں کومل کے لیے پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ معاشی حالات کی تنگی کے باعث اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کچھ دنوں کی جدوجہد کے بعد اسے احتشام افندی کے آفس میں نوکری مل گئی۔ یہ خبر آکاش کے لیے کسی بھی طرح اچھی نہیں تھی۔ وہ کومل کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اسی دوران اس کے والد نے اسے لندن بھیج دیا۔ نئی شروعات اور ایک نیا طوفان۔ کومل نے نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی پرائیویٹ طور پر مکمل کرنا شروع کر دی۔ اس نے محنت سے اپنی ڈگری مکمل کی، اور اب وہ پوری توجہ سے جاب کر رہی تھی۔ زندگی کچھ حد تک سنبھلنے لگی تھی، لیکن پھر ایک قیامت اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں اور بھائی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی بجلی کے کڑکے سے کم نہ تھی۔ وہ مسلسل انہی خیالات میں گھری ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں آکاش کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر آکاش نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ پھر سے کڑوی کسیلی باتیں سنانے لگے گا۔ کومل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کچن میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں آکاش اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی کومل پر جا ٹھہریں، جو خود کو کام میں مصروف رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہت وفاداری دکھائی جا رہی ہے، آکاش طنزیہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تمہیں میری دی گئی حیثیت قبول ہو چکی ہے۔ کومل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر کام میں مگن رہی۔ آکاش کو اس کی خاموشی مزید تپانے لگی۔ وہ قریب آیا اور زبردستی اس کی ٹھوڑی اوپر کی، تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ کیا تم رو رہی تھی؟ آکاش نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کومل نے جلدی سے اپنا چہرہ جھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آکاش نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ میں نے سوال کیا ہے، جواب دو۔ میری ماں اور بھائی ہسپتال میں ہیں۔ اگر میں پریشان ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کومل کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آکاش نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ پریشان مت ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تمہاری وفاداری کے بدلے میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا، وہ ہسپتال میں ہیں، باہر بھی آ سکتے ہیں، زندہ یا… آکاش نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ بس۔ کومل کی آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ آکاش کہکا لگا کر ہنسا۔ سنگ دل؟ ہاں، میں سنگ دل ہوں، کیونکہ تم نے مجھے اس دن سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اب تمہیں ہر دن، ہر لمحہ اس بے عزتی کی قیمت چکانی ہوگی۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ جانتی تھی یہاں آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مزید کچھ بولتی، مگر آکاش نے اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑ دی اور کھانا کھاتے ہوئے بولا، جلدی سے کھانا بنا لینا، شام کو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب کومل خود کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا
کہ رات کو وہ آکاش سے بات کرے گی، کہ وہ اسے ایک بار اس کی ماں سے ملوانے لے جائے، شاید وہ مان ہی جائے۔ رات کے کھانے کے بعد جب آکاش کے دوست چلے گئے تو کومل بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ آکاش صوفے پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ کومل خاموشی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے ہمت جٹانے لگی، مگر آکاش کی موجودگی میں اس کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ آکاش نے فون بند کیا اور جیسے ہی اس کی نظر کومل پر پڑی، کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے تو کہو، ایسے کھڑی مت رہو میرے سر پر سوار ہو کر۔ کومل نے گہری سانس لی اور ہلکی آواز پہ بولی، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز، بس ایک بار۔ آکاش نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پر میں تمہیں فوراً ہسپتال لے جاؤں گا؟ کومل کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ آکاش، میں صرف ایک بار، بس ایک بار اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ آکاش نے اسے چند لمحے گھورا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ پہلی اور آخری بار ہوگا۔ کومل نے تیزی سے سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کم سے کم ایک دفعہ تو ٹھیک ہونے کے بعد اپنی ماں اور بھائی کو دیکھ ہی لے گی، اور اس طرح اس کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہسپتال کے سفید سرد ماحول میں قدم رکھا، کومل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے قدم خود بخود اپنی ماں اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے اس کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی۔ اس کی ماں اور بھائی بے حس و حرکت لیٹے تھے، مشینوں میں جکڑے، سانس لیتے مگر زندگی سے بے خبر۔ ان کے جسموں میں لگی بے شمار نالیاں اور مانیٹر پر چلتی دھڑکنوں کی لکیریں اس کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح وار کر رہی تھیں۔ کومل کی آنکھوں کے آنسو بہنے لگے، وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹرز کی وہ آوازیں گونجنے لگیں جو کہہ رہے تھے کہ علاج تو ہو رہا ہے مگر دعا کی بھی ضرورت ہے۔ آکاش دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ایسا منظر جس میں وہ پہلی بار کومل کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ کومل کی بے بسی، اس کے کانپتے لب اور بہتے آنسو اس کے دل پر کچھ عجیب سا اثر چھوڑ رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہی آگے بڑھا اور کومل کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ غیر ارادی طور پر پلٹی اور سیدھا آکاش کے سینے سے جا لگی۔ آکاش ششدر رہ گیا اور اسے خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی کہ جس کومل کو وہ توڑنا چاہتا تھا وہ تو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج وہ اسے بہت کمزور لگی۔ کومل ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آکاش کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ اس کی باہوں میں ایک ایسی لڑکی سمٹی ہوئی تھی جس نے کبھی اسے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ خود بھی الجھ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے نرمی سے کومل کو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آکاش نے بغیر کسی شرط، بغیر کسی جبر کے کومل کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ کومل کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے اور آکاش کو پہلی بار اپنے دل میں کومل کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا۔ پھر آکاش نے نرمی سے کومل کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کومل، بس کرو رونا، یار خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہاری ماں اور بھائی کو صحت دے۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو نوازتا بھی ہے۔ کومل نے آکاش کی بات سن کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا لہجہ آج پہلی بار نرم تھا، جیسے وہ واقعی اس کے درد کو سمجھ رہا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے کومل نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے امی کے پاس بیٹھنا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ آکاش کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ خود کو کومل سے ہمدردی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ کومل کافی دیر تک اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیٹھی رہی۔ انہیں بے جان حالت میں دیکھ کر اس کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہمت نہیں ہارنی۔ جب نرس نے آ کر کہا کہ آپ باہر بیٹھ جائیں، میں نے انہیں میڈیسن دینی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔
आकाश हस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे देखकर इसने फोन बंद किया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कोमल ने खामोशी से सर हिला दिया। रास्ते भर दोनों के दरमियान खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी बोझल थी, जैसे दोनों के दिलों में कोई जंग चल रही हो। घर पहुंचकर कोमल सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि आकाश भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। वो जानता था कि इसने ये शादी बदले के लिए की थी, मगर आज अस्पताल में कोमल की बेबसी देखकर इसका दिल क्यों नरम पड़ने लगा था। ये सवाल इसे बेचैन कर रहा था। आकाश टेरेस पर बेचैनी से सिगरेट पी रहा था। जब भी वो परेशान होता, सिगरेट का धुआं इसकी बेचैनी को कम करने का जरिया बन जाता। मगर आज बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अस्पताल में कोमल की नम आंखें बार बार इसकी नज़रों के सामने आ रही थीं। जिस तरह वो बेबसी से रो रही थी, इसका ख्याल इसके ज़मीर को झंझोड़ रहा था। काफ़ी देर बाद जब इस तरह कम ना हुआ, तो वो उठकर स्टडी रूम में आ गया और खुद को दफ्तरी काम में मसरूफ़ करने की कोशिश करने लगा, मगर ज़हन बार बार भटक रहा था। दूसरी तरफ कोमल किचन में मसरूफ़ थी, मगर इसका ज़हन अस्पताल में माँ और भाई की तरफ जा रहा था। अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि इसे आकाश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने इसके घर वालों के इलाज का मुकम्मल खर्चा उठाया हुआ था। यही सोचते हुए वो हिचकिचाते हुए स्टडी रूम में आई और आकाश के करीब खड़ी हो गई। आकाश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इसके इज़्तिराब को महसूस करते हुए बोला, बोलो, क्या बात है? कोमल ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आकाश ने सवालिया नज़रों से इसे देखा और पूछा, किस बात का शुक्रिया? कोमल ने एक नज़र आकाश की तरफ उठाई, फिर नजरें झुकाकर बोली, आपने मेरे घर वालों के इलाज का सारा खर्चा उठाया। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी मदद तो शायद ही कोई करता। आकाश खामोशी से इसे देखता रहा और कोमल को ये कहकर पलट कर वापस किचन में चली गई। वो दरवाजे से बाहर जाती कोमल को देखता रहा और सोचने लगा, ये लड़की क्या चीज़ है? मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये मुझे अपना मौसम समझ रही है। आकाश ने गहरा सांस लिया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आज पहली बार इसे अपने किए पर अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जो हमेशा हर चीज को अपनी मर्जी से काबू में रखने का आदी था, आज कोमल की मासूमियत और शुक्रगुजारी ने इसके अंदर एक अजीब सा खलल पैदा कर दिया था। इसके दिलो दिमाग में उलझन बढ़ने लगी। कुछ देर बाद जब वो अपने ख्यालात से बाहर निकला, तो घड़ी पर नजर डाली। रात खासी हो चुकी थी। वो उठा और कमरे में चला गया। आकाश का फोन बजा तो इसने देखा कि अस्पताल से कॉल आ रही थी। इसने फौरन कॉल रिसीव की, मगर जो खबर इसे सुनने को मिली वो इसे हिला कर रख गई। वो घबरा कर जल्दी से उठा और सीधा नीचे किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ कोमल बर्तन समेट रही थी। कोमल, जल्दी से चादर लो, हमें अभी अस्पताल जाना है। आकाश की उजलत भरी आवाज़ सुनकर कोमल के हाथ बर्तन धोते धोते रुक गए। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी और पूछा, लेकिन अभी तो हम अस्पताल से आए हैं, अब वहाँ क्या हुआ है? आकाश को समझ नहीं आया कि वो कैसे इसे ये खबर दे। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम बस चादर लेकर आओ, रास्ते में सब बता दूंगा, अभी फौरन चलो। कोमल आकाश के चेहरे पर फैली घबराहट देखकर परेशान हो गई। वो जल्दी से अपनी चादर लेने भागी और वापस आई तो आकाश पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। रास्ते में भी कोमल बार बार पूछती रही, आखिर हुआ क्या है, प्लीज मुझे बता दे। मगर आकाश खामोश रहा और मुख्तसर सा जवाब दिया, अस्पताल पहुंचो, फिर सब पता चल जाएगा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे, आकाश तेजी से इसे इसकी माँ के कमरे की तरफ ले गया। अंदर दाखिल होते ही कोमल की नज़र सफ़ेद चादर से ढके वजूद पर पड़ी और इसके कदम वहीं जम गए। ये ये क्या? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से चादर हटाई। माँ के साकत चेहरे को देखकर इसके हलक से एक जोरदार चीख निकली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी,
آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بے اختیار ماں کے سینے سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پورا کمرہ اس کے بین سے گونج اٹھا۔ آکاش نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولے، مجھے چھوڑ کر مت جائے، وہ بلک بلک کر روتی رہی یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ آکاش نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر اچانک وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، چند لمحے لرزتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کومل کے بے ہوش ہوتے ہی آکاش تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ اس کی سانسیں مدم ہو رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آکاش نے گھبرا کر اسے کندھوں سے ہلایا۔ کومل ہوش میں آؤ پلیز۔ اس کی آواز میں وہی اضطراب تھا جو اس کے دل میں تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹر فوراً اندر آئے۔ آکاش نے جلدی سے کہا یہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز اسے دیکھیں۔ نرس نے کومل کو چیک کیا اور کہا یہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا مگر اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آکاش نے سر ہلایا اور اسے وہیں قریبی بیڈ پر منتقل کروایا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جیسے بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ رو رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں کومل کے پلکیں لرزیں اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے کمزوری سے ارد گرد دیکھا اور جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے، آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ امی، اس کے لب کانپتے آواز نکلی مگر بہت مدم۔ آکاش نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کومل خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل وقت ہے لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ آکاش ایمبولینس میں کومل کی ماں کے جنازے کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ کومل بھی ساتھ تھی مگر اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی لفظ ادا کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کی تدفین کر دی گئی۔ اگلے ہی دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور آکاش بھی کومل کو اپنے ساتھ لے آیا مگر کومل اب محض ایک زندہ لاش کی مانند تھی جسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ ان دنوں میں آکاش ہی اسے سنبھال رہا تھا۔ کومل کی ماں کی وفات پر احتشام افندی بھی آیا تھا اور جب اس نے آکاش کو کومل کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، ورنہ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ لیکن اب آکاش کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر جیسے اس کے دل سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ مگر کچھ دن بعد کومل کو ہوش آیا تو اس نے آکاش کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ آکاش نے نرمی سے اس کا حال پوچھا مگر کومل نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا میں نے خود کو اپنی ماں اور بھائی کے علاج کے لیے بیچا تھا اور اب آپ کا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ اب پلیز مجھے آزاد کر دیں کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کومل کے ان الفاظ نے آکاش کے دل میں ہلچل مچا دی۔ ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹنا لگا ہو۔ وہ تو انجانے میں کومل سے محبت کر بیٹھا تھا اور اب اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کومل نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے کہا پلیز اب مجھے جانے دیں، اب میں مزید اپنی تذلیل برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں اور ذلت سہ نہیں سکتی۔ ویسے بھی کسی کو زبردستی زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا اور آپ کا بھی مجھ سے دل بھر ہی گیا ہوگا۔ کومل کے یہ الفاظ سن کر آکاش کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر زخم لگا دیے ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر کومل کو اپنے حصار میں لے لیا جیسے وہ کبھی سے کھونا نہیں چاہتا۔ کومل، میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو پلیز۔ اب تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تم تو میری روح میں بس چکی ہو، میری جان بن گئی ہو۔ تم سے دور ہونا مطلب خود کو مار دینا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے آکاش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کومل آکاش کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والا آکاش آج اس کے لیے رو رہا ہے۔
آکاش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرمی سے کہا، ویسے بھی اس دنیا میں تمہارا بھائی کے علاوہ کوئی نہیں بچا اور شادی تو تمہیں کرنی ہی تھی، تو کیوں نہ تم میری ہو کر میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی محبت سے تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ کومل نے گہری سوچ میں ڈوب کر آکاش کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ نے صحیح کہا، اس دنیا میں واقعی میرا کوئی نہیں ہے، مگر اب مجھ میں مزید تانے اور باتیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آکاش فوراً بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی کوئی تانا نہیں دوں گا، نہ ہی کوئی تلخ بات کروں گا۔ اپنے ماضی کے تمام فریوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے آکاش نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کومل نے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آکاش نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے تسلی دی اور وہ یوں ہی اس کے بازوؤں میں اپنی تمام تکلیفیں بلا کر رو پڑی۔ مکمل علاج کے بعد کومل کا بھائی ٹھیک ہو گیا، لیکن اپنی ماں کا سن کر رونے لگا۔ پھر آکاش اور کومل نے مل کر اسے سنبھالا۔ آکاش کومل کے بھائی کو بھی اپنے گھر لے آیا تھا اور اسے آگے ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور آکاش کومل کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کا بھی پورا خیال رکھ رہا تھا۔